ان سب باتوں کے بعد سب سے آخر میں آیا ہوں بات کرنے کے لیے، تو مجھے اس کا اندازہ ہے کہ آخر میں بات کرنے والوں کے اوپر کچھ ذمہ داری بھی ہے اور کچھ مجبوریاں بھی ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو تھوڑا سا وقت آپ میرے ساتھ گزاریں گے انشاءاللہ، جب آپ یہاں سے جائیں گے تو کچھ ایسا اپنے ساتھ لے کے جائیں گے جب آپ ڈیجیٹل میڈیا کے اندر یا سوشل میڈیا ایکٹیویزم کے ساتھ جب آپ اپنے ان چیزوں میں کام کریں گے تو آپ کو ایک ایسی رہنمائی ملے گی جس کو آپ استعمال کر سکیں گے۔ یہ لفظ آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، آئیڈیالوجیکل فرنٹیئر یعنی کہ نظریاتی حدود۔ نظریے کا تعلق زمین سے نہیں ہے، ریاست کا تعلق زمین سے ہے، ایک خطے کا تعلق، ایک جغرافی حدود کا تعلق زمین سے ہے، جبکہ نظریاتی حدود کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے، خیال سے ہے۔ کہ خیال کی دنیا کی بات کی جائے گی آپ کے ساتھ، کہ خیال کی دنیا کیسے قائم کی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جس طرح جغرافیائی حدود یا فزیکل ڈومین میں چیزیں تعمیرات بنائی جاتی ہیں، زمین پہ عمارتیں بنائی جاتی ہیں، اسی طریقے سے کنسیپچول ڈومین میں یعنی کہ خیالی دنیا میں بھی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، زمینیں وہاں پہ بھی حاصل کی جاتی ہیں، وہاں پہ بھی علاقہ یا تو آپ حاصل کرتے ہیں یا آپ لوز کر جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے فوجیں زمین پہ حملہ آور ہوتی ہے، اس طریقے سے کنسیپچول ڈومین میں بھی یہی کام ہوتا ہے، اور آپ کو ہمیں اسی خیالی دنیا کا اتنا ہی تحفظ کرنے کی ضرورت ہے جتنی کہ ہمیں زمینی دنیا کی۔ نیکسٹ ویک۔ اچھا، اگر میں نظریاتی حدود پاکستان کی اگر بیان کرنا چاہوں اور ایک جملہ بول دوں تو آپ کو اس کے بعد مزید کسی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک ایسی بات کر لوں جس بات کو سننے کے بعد نہ اس لیکچر کی ضرورت ہے نہ مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور وہ بات آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جب تحریک پاکستان زوروں میں تھی، شور میں تھی، تو جب جملہ بولا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو جواب کیا آیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو جملہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شاعر نے کہا تھا یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ جو کلمے کی شہادت ہے یہ گہر الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا وہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو قرآن میں چونکہ مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن میں رحمان نے سورہ رحمان میں 4 چوٹی کی چیزیں جو کہ آج کے اس ٹاپک کے ساتھ، اس مضمون کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کو بیان کیا ہے، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے الرحمن، اللہ کی 99 صفات میں سے اللہ نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے الرحمن، یعنی کہ رحم کرنے والا۔ اللہ القرآن، اللہ نے اپنا قرآن یعنی کہ جو اس کا بیان ہے، اللہ کے کلام یعنی کہ اللہ کی بات، اللہ کی کلام، اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد خلق الانسان، اور پھر انسان کے بعد اس کے بیان کی ذکر کیا۔ آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی جس میں رائز آف دی پلانٹ ایپ میں جب ایپس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو تشدد کیا جاتا ہے، ان کو تجاوز کیے جاتے ہیں، تو وہ کوئی خطرہ نہیں محسوس کر رہے ہوتے۔ انسانوں کو ان کے جانوروں کے ساتھ ڈیل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جولیس سیزر نامی ایک بندر، ایک بدماش اپنے منہ سے پہلا لفظ ادا کرتا ہے، نو کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس وقت وہ پوری ایک تہذیب کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے ایک خطرہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے وہ طاقت، وہ گفتار کی طاقت جو ہم سب کے پاس ہے، اور ہم نے اس کا استعمال سیکھنا ہے، اور اس سے نظریاتی حدود کو کیسے پیدا کرنا ہے، کنسٹرکٹ کرنا ہے، اور پھر اس کو سمجھنا ہے۔ جب انسان کو اللہ نے تخلیق کیا تو اللہ نے جب اس کو یہ بولنے کی طاقت دی تو ایک بات جو ہے اس کی ترجمانی کیسے کرتے ہیں کہ اللہ نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو زمین نے اس کو گلکت کیا اور اس کو کہا کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اور آگے جا کے کہتے ہیں ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، یعنی کہ جب آپ سوچنے لگتے ہیں، جب اپنے دماغ میں، اپنے خیال میں آپ جب مصروف ہوتے ہیں، اس وقت آپ سب اس کمرے میں موجود ہیں فزیکلی، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں جو چل رہا ہے، جو ایک کائنات پوری آواز ہے، آپ سارے اس ایک نقطے پہ ہونے کے باوجود یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ آپ نے ایک کائنات اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہاں سے کچھ ایسی باتیں سوچ رہے ہیں، میرے
الفاظ جو منہ سے نکل کر آپ کے کانوں میں پڑ رہے ہیں ایسے معانی تشکیل کر رہے ہیں جس میں آپ کے اپنے کلچر کا، آپ کی اپنی سوچ کا، جہاں سے آپ آئے ہیں، جہاں پیدا ہوئے ہیں، پورے تجربات سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ان الفاظ کو معانی میں کنورٹ کریں. تو یہ آپ کی خیالات کی دنیا اتنی وسیع دنیا ہے کہ میں اگر آپ کو یہاں سے لے جاؤں اٹھا کر، آنکھیں بند کرو اور آپ کو سوچو، تو میں آپ کی سوچ سے آپ کو ایسی جگہ پہ لے جا سکتا ہوں کہ آپ گلابوں کی خوشبو مہک بغیر گلابوں کے محسوس کر سکتے ہیں. آپ ایک ایسے درد کو محسوس کر سکتے ہیں جو آپ کے جسم پہ نہ ہو، لیکن ان الفاظ سے میں آپ کے اندر وہ درد پیدا کر دوں گا، ایسی خوشبو پیدا کر دوں گا کہ آپ یہاں پہ گلابوں کے بغیر گلابوں کی خوشبو کو سوچ گئے. تو یہ کیا ہے؟ ناقید تیرے بحر تخیل کے کنارے، یعنی آپ کی کریٹیوٹی کی لمٹ نہیں ہے. اس کو اگر آپ یوز کریں تو پہنچیں گے فلک تک تیری آنکھوں کے اشارے. یہ آسمان جو اللہ نے بنائے ہیں، یہ حدود آپ کے خیالات کی تخیل کے لیے ناکافی ہے، اس سے آگے آپ نکل جائیں گے. یہاں پہ اقبال نے ایک ایسی لائن بولی ہے، انگریزی میں لکھا ہے کہ انفینٹی جو ہے، لامحدودیت کو کوئی نہیں پڑھ سکتا. ایک سائنسدان، ایک میتھمیٹیشین کین ناٹ بٹ اے پوئٹ کین انکلوز انفینٹی ان اے لائن. ایسی زبردست بات کرے گا کہ ایک لامحدود بات کو ایک چھوٹے سے جملے میں، ایک لائن میں وہ مقید کر سکتا ہے. یہ ہے طاقت آپ کے بیان کی، یہ ہے طاقت آپ کے خیال کی. اس کو تھوڑا سا روشن خیال کریں. اب ہم جب اقوام عالم کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ یاد رکھیں جہاں آج ہم کھڑے ہیں، یہاں پر پہنچنے کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا تھا. وہ حادثہ کیا تھا؟ وہ حادثہ ہمارے مشرق میں نہیں بلکہ مغرب میں ہوا تھا، جہاں پہ ایک ایسی قوم وجود میں آئی جو کہ لادینیت کے اوپر جس کی بنیاد رکھی گئی، جس کو کہتے ہیں ایگنوسٹک آئیڈیاز، یعنی کہ خدا تو ہے، خدا موجود ہے، ہم چونکہ اس کو دیکھ نہیں سکتے اس لیے ہم اس کو سیاست سے علیحدہ کر دیں گے. کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ مخلوق خالق کو محدود کرنے کا سوچتی رہی. لیکن جب یاد رکھیں جب ویسٹ یا مغرب یا کوئی بھی بات کرتا ہے خالق کی یا اللہ کی یا معبود کی یا گاڈ کی، وہ عیسائی خدا کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور عیسائی خدا کو پہچانے، عیسائی مذہب کو پہچانے. مغرب سے آنے والی تمام جو ہوا ہے وہ جب الہ کی بات کرتی ہے، خدا کی بات کرتی ہے، تو وہ آپ کے رب کی بات نہیں کر رہے ہوتے جو رب العالمین ہے. وہ اس خدا کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا مینیجر، جس کا ریپرزنٹیٹو وہ چرچ تھا، جس چرچ نے سوسائٹی کو یرغمال بنایا ہوا تھا. وہ اس مذہب کی بات کرتے ہیں جس نے کہ انسانوں سے بنیادی حقوق چھینے ہوئے تھے. تعلیم پہ ان کا غاضب قصبہ تھا. سچ وہ تھا جو کہ چرچ بتاتا تھا. سائنس کے مخالف تھے. لوگوں کو انہوں نے سولیوں پہ چڑھا دیا، زندہ جلا دیا اس لیے کہ انہوں نے سچ کی بات کی. یہ اس خدا کی، اس مذہب کی بات کرتے ہیں. تو آج جو لادینیت کی، الحاد کی اور جو مذہب کے خلاف اور خدا کو محدود کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ اس عیسائی مذہب کی بات ہو رہی ہے. ہمارے رب کی بات نہیں ہو رہی. ہمارے رب کو تو ہمیں خود جاننا ہے، اور رب کو جاننا ہو تو رب نے کیا کہا؟ ایک حدیث ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو میں آپ کے ابھی آپ کو آپ کی روشناسی، آپ کو آپ کی طرف، آپ کی آگاہی کی طرف لے کے جا رہا ہوں. غزالی نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں اور آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو آپ کھانا کھاتے ہیں، جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ غصے میں دھاڑتے ہیں، یہ چیزیں، اور آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں، آپ کے ناک کان ہیں، یہ تو جانوروں کو بھی پتا ہے. یہ علم تو جانوروں کو بھی ہے. اس سے آگے کی بات کریں، اپنے آپ کو ذرا پہچانیں، آپ آگے ہیں. تو وہاں سے یہ ایک خیال نکلا کہ سروائیول اہم چیز ہے. زندہ رہنا دنیا میں، اس مادی دنیا میں زندہ رہنا بہت ضروری ہے. لیکن انہی مفکرین نے جب یہ زندہ رہنا، سروائیول کی بات کی، مختلف انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوریاں پیدا کی، تو خود ہی وہ سمجھ آئے کہ نہیں، دیر از سم تھنگ مور دین سروائیول. کیونکہ سروائیول جو ہے وہ سرنڈر سے اچیو کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ ہتھیار ڈال دیں تو آپ باقی تو بچ جائیں گے، غلامی میں آپ زندہ تو رہ سکیں گے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ کیا ایک اور چیز ضروری ہے، وہ ہے شناخت، آئیڈینٹی. آپ کون ہیں، یہ آپ کا ویلیو سسٹم کیا ہے، آپ کے خیالات کیا ہیں، آپ کن چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو، کن چیزوں کو اہم سمجھتے ہیں، وہ زیادہ ضروری ہے. آپ کا زندہ رہنا اتنا ضروری نہیں ہے، ان خیالات کا باقی رہنا زیادہ ضروری ہے جو آپ کا ریپرزینٹ کرتے ہیں، جن کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. خیالات آپ کے جسم سے زیادہ وسیع اور زیادہ بڑی چیز کا نام ہے، وہی شناخت ہے. اب جب پاکستان وجود میں آ رہا ہے
اور یہ نعرے لگ رہے ہیں. تو مختلف ہمارے جو زعامات ہیں انہوں نے ان چیزوں کو ایکسپلین کیا. اور سب سے جو فنڈامنٹل ایکسپلینیشن ہے، فنڈامنٹل ڈاکیومنٹ ہے، جو میں آپ سے اگر پوچھوں تو آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کہ خطبہ الہ آباد پورا کا پورا پڑھا ہو؟ خطبہ الہ آباد کا نام تو سنا ہے ہم نے، اس کے ایک پیراگراف کا نام تو سنا ہے ہم نے، لیکن اس کے 10,000 سے زیادہ الفاظ کے اوپر مبنی پورا خطبہ جو ہے وہ ہم نے نہیں پڑھا. کاش کہ آپ آج جائیں اور وہ خطبہ پڑھیں. وہ ایک ایسا پولیٹیکل ڈاکیومنٹ ہے. اقبال کو ہم صرف شاعر ہی سمجھتے ہیں. اقبال تو پولیٹیکل فلسفی کا دنیا کا سب سے بڑا ماہر ہے. وہ اسلامک فلسفی کو اور ایک فلسفے کو جتنے آسان طریقے سے بیان کرتا ہے اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں. اسلام does not bifurcate the unity of man. انسانیت کو، انسانیت کے اتحاد کو اسلام جو ہے وہ تقسیم نہیں کرتا into an irreconcilable duality of spirit and matter. یہ مغرب نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ give king the due and give God the due. خدا کو اپنا حصہ دو، یعنی کہ اتوار کو جو ہے خدا کی عبادت کرو اور باقی دن پھر جو ہے وہ کنگ کے لیے جو کام کرو. یعنی کہ مادی دنیا اور ہے اور یہ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اور بڑے سلیقے سے رکھنے والی ایک اور دنیا ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام ایسی چیز کو نہیں مانتا. Man is not a citizen of a profane world. یہ وہ گناہگاروں کی دنیا نہیں ہے جہاں پہ کسی دن کے لیے ناپاک دنیا جس کے لیے جانے کے لیے آپ کو خدا کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ناپاک دنیا یعنی سیاست کو ایک برا عمل ڈکلیئر کر کے اس کے بارے میں بات کی، سیاست سے لوگوں کو دور کیا ہے. اور یہ بات کی انہوں نے profane world to be renounced in the interest of the world of spirit. یعنی روحانی دنیا، کیونکہ کہیں اور کسی اور دنیا کی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. میٹر از اسپرٹ. یہ ہے مارکس کا تھیسس. یہ وہ لائن ہے جو آپ یاد رکھیں. یہ میں نے پنچ کیا یہاں پہ، آپ اس کو لے کے جائیں. سوچیں اس بات پہ کہ یہ جو مادہ ہے یہ روح کی ایک ظاہر کرنے کی ایک طریقہ ہے. اس ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے ہماری روح نے یہ لبادہ ہو رہا ہے. جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو پھر روح واپس اپنی اوریجنل حالت میں چل گئی. یہ کچھ دیر کے لیے یہاں پہ آ کر رکے ہیں آپ، یہ اختتام نہیں ہے. ٹھیک ہے، موت کو غافل سمجھ بیٹھے ہیں. اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. یعنی کہ اب تو آرام شروع ہوگا، اب تو آرام آگے شروع ہوگا. تو ہم جس پیراڈائم کی بات کرتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 آئٹم ہیں جو مسلمانوں کی آنٹولوجی یعنی what exists، کس کو ریئل مانتے ہیں. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سچ ہے. ہوا نظر نہیں آ رہی، ہم مانتے ہیں ہوا ہے. اس سے بھی زیادہ اللہ ہے موجود، اللہ سن رہا ہے. یہاں پہ اس وقت ہم موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. اور اس کے بعد ملائکہ، اللہ کے کام کو چلانے کے لیے کائنات میں ملائکہ کی ایک فوج ہے جو لگی ہوئی ہے. اور اللہ کے منتخب پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے. ان کی کتابیں ہیں، یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ اتنی سچی ہیں. اور اس کے بعد آخرت کا دن ہے. یہاں بات ختم نہیں ہوگی، ہم نے جواب دینا ہے اپنے اعمال کا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں جو کہ اس پیراڈائم کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور آخری بات جو بہت اہم ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے ایک تاریخ دان کی حیثیت یہ بات سیکھی ہے کہ کبھی بھی اسلام کو خطرہ نہیں ہوا. جب آپ اور ہمیں سب کو بتایا جاتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے. اقبال نے 1930 میں ڈکلیئر کیا کہ اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا. that Islam has always saved Muslims and not vice versa. اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے، مسلمانوں نے کبھی اسلام کو نہیں بچایا. کبھی اسلام خطرے میں نہیں آئے گا، آپ خطرے میں آئیں گے. اور جب آپ خطرے میں آئے تو پھر کہاں رجوع کرنا ہے؟ پھر اسلام کی طرف منہ موڑنا ہے. یہ ہے وہ اصل حق، یہ ہے سچ. If today you focus، اگر آج آپ اپنی تمام توانائیاں اسلام کو سمجھنے میں اور اس سے انسپریشن حاصل کرنے میں، یعنی کہ اس سے آپ سب سیکھنے میں اگر آپ کریں گے تو کیا کریں گے آپ؟ You will only be reassembling your scattered forces. تو آپ کی جو طاقتیں جو کہ پھیل چکی ہیں، جو کہ منتشر ہو چکی ہیں، ان کو اکٹھا کریں گے. یہ کائنات کے رب نے آپ کے ہاتھ میں اتنا بڑا ہتھیار دیا کہ آپ اس کو اکٹھا کریں گے. اور پھر کیا کریں گے؟ ریگیننگ یور لاسٹ انٹیگریٹی. آپ کو جو اتحاد آپ کا منتشر ہوا ہے اس کو پھر اکٹھا کر پائیں گے اور دیر بائی سیونگ یور سیلف، اپنے آپ کو تباہی سے پھر بچا پائیں گے. یہی ہے وہ آخری بات. Hold fast to yourself and no one who can hurt you provided you are well guided. اگر آپ بہترین گائیڈڈ ہیں تو آپ کو کوئی بھی
تباہ کر سکتا. جنہوں نے اسی بات کی تائید کی ہے اور بڑی زبردست بات کی ہے, اسلام اینڈ آئیڈیزم ہیو ٹاٹ اس ڈیموکریسی. ہمیں کسی سے جمہوریت نہیں سیکھنی, اپنی جمہوریت اپنے پاس رکھو, یہ ملحدانہ جمہوریت اپنے پاس رکھو جس میں خدا کا کوئی ذکر نہیں. ہماری جمہوریت جس میں برابری ہے, جس میں اکوالٹی آف مین ہے, جسٹس اینڈ فیئر پلے ٹو ایوری باڈی ہے, یہ ہم نے کہاں سے سیکھنی ہے؟ یہ ہمیں حضور سے سیکھنی ہے, یہ نظام مصطفیٰ سے سیکھنی ہے, یہ قرآن سے سیکھنی ہے, اور یہ ہے وہ اسلامک آئیڈیزم جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جمہوریت کیا ہے. یہ ہے جمہوریت جس کو اسلامک جمہوریت بھی کہہ سکتے ہیں, جس میں مسلم جمہوریت ڈیموکریسی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہے جو قائد اعظم نے کہا, کوئی نئی بات نہیں کی, یہ بات ہمیں معلوم ہے, یہ ہم نے اس کو عمل کرنا ہے. اب کیسے کریں؟ یاد رکھیں, جب آپ دنیا کے اس خیال کی دنیا میں جائیں گے تو افکار کی بارش ہوگی, باتیں بہت سننے کو ملیں گی, ہر بات سچ معلوم ہوگی, لیکن ہر بات کے پیچھے جانا نہیں ہے. آپ نے معلوم کیسے ہو کہ سچ کیا ہے, حقیقت کیا ہے؟ عمران خان نے نعرہ لگایا تھا نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ مدد مانگی, تو آگے کیا جملہ ہے پھر؟ اہدنا الصراط المستقیم. پھر سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا ہے, سیدھا راستہ ڈھونڈنا ہے. حضور نے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور اس کے اوپر پھر بہت ساری کانٹے کی کراس لائنیں کھینچی, تو انہوں نے کہا کہ یہ راستہ ہے سیدھا, اور یہ ہے شیطان کا راستہ. ہر نقطے پہ ہر لمحے آپ کے اوپر ایک ایسا وار ہے, ایک ایسے آپ کے اوپر حملہ ہے کہ آپ کے خیالات کو منتشر کرے گا. تو اس کے لیے صراط مستقیم ڈھونڈنا ہے آپ نے. تو اقبال یہ کیا کہتے ہیں؟ آزادی افکار سے ان کی تباہی, آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ, وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار, انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. یہ ہے وہ ساری کی ساری فلسفی جس کو آپ نے اگر سمجھنا ہے تو یہ سیکھنا پڑے گا کہ فکر و تدبر کا سلیقہ سیکھیں. اور فکر و تدبر کا اگر سلیقہ سیکھنا ہے تو ہمارے زعماء, ہمارے علماء, ہمارے جو بزرگ ہیں, انہوں نے اس پہ علم کلام کے اوپر ایسی باتیں کی ہیں کہ جا کے پڑھیں. اگر ان کو نہیں پڑھیں گے, وقت نہیں, اگر آپ اور صرف فیس بک اور ٹویٹر سے آپ نے دین سیکھنا ہے اگر, تو پھر آپ بہت دور نکل جائیں گے. واپس جائیں اور باتوں کو سیکھیں. یہ بات میں بڑی ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگے, لیکن یہ درست بات ہے. ہمیشہ سچ کو ڈھونڈیں, کلیمنگ دا ٹروتھ, سچ کے پیچھے چلیں, نہ تو لوگوں کو دفاع کریں, نہ کچھ کیسی پوزیشنوں کو دفاع کریں. کسی کو ضرورت نہیں ہے کسی شخص کے ذاتی معاملات کا دفاع کریں. آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے آپ کو صرف سچ کا دفاع کرنا ہے. یہ اقبال نے جب خطبہ آباد شروع کیا تو پہلی بات انہوں نے یہ کی, آئی فالو نو لیڈر اینڈ آئی فالو نو پولیٹیکل پارٹی. بیکاز وہ ایک بڑا آدمی تھا, وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میری باتیں سن کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں شاید مسلم لیگ کا جو ہے آپ کو سامنے کوئی ایسا آل انڈیا مسلم لیگ کی ترجمانی کرنے آیا نہیں. تو آپ بھی جب بیٹھے ہیں تو پاکستان کو ذہن میں رکھیں, تو سب لوگ جو باتیں کریں وہ سب ایک خاص اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کتنا سچ ہے اس میں, سچ کے دائی بنے, سچ کو لے کے آگے چلیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ یاد رکھیں کہ کچھ الفاظ کو اپنی ڈکشنری سے مائنس کر دیں. جو الفاظ آپ کو تقسیم کے بارے میں تقسیم کی طرف لے کے جاتے ہیں, چاہے وہ الفاظ لسانی ہوں, چاہے وہ الفاظ مذہبی ہوں, کوئی بھی لفظ جو کہ تقسیم کے ایجنڈے سے نکالا گیا ہے, اس لفظ کو اپنے پیرائے میں نہ آنے دیں, اپنے لینگویج میں نہ آنے دیں, اس کو نکال باہر پھینکیں. لفظ چاہے کوئی بھی ہو, کسی نے بنایا, وہ لفظ بہت ضروری ہے. جو ہی وہ لفظ آئے گا آپ کو وہ کھینچ دے گا, آپ نے اس مقناطیس کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے. آئیڈینٹیفائی اینڈ اوائڈ نیرو فالٹ لائن. آپ کی فالٹ لائن ہے, دشمن کو پتا ہے, وہ ان کو استعمال کرتے ہیں, ان سے بچ کے رہیں. Nobody can define us other than ourselves. ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں, ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی ملک کو کہاں سے خطرہ ہو گیا. ڈومیسٹک لیول ہمیں ایجنڈا سیٹ کرنا ہے اور شیپ کرنا ہے انوائرمنٹ کو, اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کے ساتھ سوچیں کہ آپ کو جو بھی اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کو آپ لے کے چلیں. اور آخر میں یہ ہے وہ پیغام جس کو لے کے آپ کو باہر نکلنا ہے. یہ ہے کال فار ایکشن کہ نیچر ہیز گیون یو ایوری تھنگ, یو ہیو گاٹ انلمیٹڈ ریسورسز, the foundation of your state have been laid and it is now for you to build as quickly and as well as you can. So go ahead and I wish you Godspeed. اپنی کہانی سنائیں, بنائیں اپنی کہانی. یہ نظریاتی حدود ہیں ہماری, ان کو یاد رکھیں, ان کے اوپر چلیں گے. یہ صراط مستقیم ہے, صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم، جن پہ اللہ کا غضب ہوا ان سے بچ کے رہیں، جن پہ اللہ کا انعام ہوا ان کا پتہ کرائیں وہ لوگ کیا کرتے تھے. یہ کہانی دنیا کو جا کے سنائیں. لیٹ the people know who we are. ہم کون ہیں یہ ہم بتائیں گے، ہمیں مت بتائیں کہ آپ کون ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی سماعت کا. ڈاکٹر ناصر صاحب نے کیا خوبصورت بات پہ اپنی بات کا اختتام کیا کہ ہمیں مت بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہم سے سنیں کہ ہم کون ہیں، ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں. اس وقت ہم ایک مختصر سوال و جواب کا دورانیہ شروع کریں گے اور میں سالار سلطان زئی، عمران لالکا صاحب، ڈاکٹر ناصر صاحب اور راؤ زاہد صاحب جو کہ مشہور ہیں سوشل میڈیا پہ راؤ جی کے نام سے، ان کو دعوت دوں گا اسٹیج پہ تاکہ وہ آپ کے سوالات کا جواب دے سکیں. مړه سي په دماغ کې یا په زړه کې چې هره خبره وي سپینه سپینه به سره کوو، ښه سوالونه به کوئ چې علمي نشست وسي او موږ هم یو څه زده کوو او تاسو هم یو څه زده کړئ. جی سب سے پہلے آپ پہلے کیجیے گا کوشچن. السلام علیکم. آپ کس سے سوال پوچھنا چاہیں گے یہ بتائیے. میں آپ سب سے جو یہ خاص کر سالار بھائی سے پوچھوں گا. میرا نام ڈاکٹر محسن کمال زکی ہے. میں جس طرح آپ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ایک پلیٹ فارم بنا لیا ہے، میرا کوشچن یہ ہے کہ اس کو آپ آرگنائزیشن کب بنائیں؟ اس جو میڈیا والے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. لیکن یہ ہم نکلے ہیں پہلے ہم لاہور سے چلے تھے، آپ پشاور آئے. ہم انشاءاللہ چاروں صوبوں کا دورہ کریں گے. ہم کراچی بھی جائیں گے، کوئٹہ بھی جائیں گے، اس کے بعد ہم اسلام آباد آئیں گے. اور یہ جو ہماری ڈکلیریشن آخر میں آپ دیکھیں گے اس پہ ہمارے سارے دوست اگر ایگری کرتے ہیں انشاءاللہ اس معاملے کو آگے لے جا کر اس میں مہینے دو محنت ہوگی، انشاءاللہ اس کے سارے معاملات واضح ہوں گے اور آپ اور ہم مل کر مشترکہ طور پر جو ہے اس کو ایک باقاعدہ رجسٹر آرگنائزیشن بنائیں گے. جی اپنا تعارف کیجیے اور کوشچن شارٹ پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا سوال ہے سب سے جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ سوشل میڈیا صرف فیس بک کا یوز کرتے ہیں، تو کیا ہم فیس بک کے جو یوزرز ہیں اس کے لیے بھی آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں یا سوشل میڈیا جو ہمارا آرگنائزیشن ہے یہ بھی ان کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ یہ جو اور پلیٹ فارم کریٹ ہو رہا ہے جو کہ ایونچولی ایک ایسوسیشن کی شکل میں آپ سب کے سامنے آئے گی، اس کا ہر وہ شخص جو ڈیجیٹل میڈیا میں کسی بھی فورم پہ موجود ہے وہ اس کا ممبر بن سکے، وہ اس کا حصہ بن سکے، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو. ڈیجیٹل میڈیا کا ہر پلیٹ فارم جو ہے وہ اس ایسوسیشن اس پلیٹ فارم کا حصہ ہو. جی اپنا تعارف پہلے کریں گے. میرا نام محمد فریب ہے. تو ایک کوشچن آپ سوال سے کہ جیسے آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ ایک فیک نیوز کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اسپیشلی گورنمنٹ میں. وہاں کو پچھلے گورنمنٹ میں تو یہی تھا کہ میڈیا بھی کنٹرول تھا، سارا کچھ کنٹرول تھا، تو ان کے لوگ ابھی مس کنسیپشن کریٹ کر رہے ہیں. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ٹو بی آنیسٹ گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی ایسی سچ کلیئر وہ نہیں ہے کوئی ایجنڈا، مطلب کہ ان کو ٹیکل کرنے کے لیے کوئی، کیونکہ ابھی تک وہ صرف نیوز کرتے جا رہے ہیں، یہ فیک نیوز ہے، ایکشن کوئی نہیں جا رہا. حالانکہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے فریم ورک بھی ہے، سارا کچھ ہے، سب کچھ موجود ہے. لیکن اگر ان سے پہلے کی حکومت مجھے پتہ ہے سردار بھائی آپ کو جو لاگ اپ کیا ہوا تھا ابھی اسٹیل کل بھی ایک ایکٹیوسٹ ہے کو جو نوٹس ملا. تو اگر حکومت کچھ نہیں کر سکتی اس آرگنائزیشن کو ہم کس طرح آگے لے کے جائیں گے؟ یہ آپ کو بہت اچھا سوال ہے. یہ
इस हवाले से फेवरेट सवाल है, बाहर भी एक दोस्त के साथ इस पे बातचीत हो रही थी। देखिए, हुकूमत जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी कवानीन वाज़ेह है, उसके मुताबिक जो भी फेक न्यूज़ हो, सबसे पहले तो उसकी निशानदेही कर सकती है कि ये फेक न्यूज़ है। उसके बाद जो है पैमरा उठ के या बाकी उनको ऐसी बात है उनको नोटिस भेजेंगे, जुर्माना करेंगे, ये चीज़ें होती है। जो अब कुछ चीज़ों को अगर हम देखें, दो चीज़ें, अगर हम बाहर की बैरून दुनिया का कुछ सभी जायजा दें तो हम देखते हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वो हर चीज़ हुकूमत में नहीं करते, आवाम की अपनी भी जिम्मेदारी होती है। अब ये फेक न्यूज़ ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हुकूमत वो करेगी, टैकल करेगी, लेकिन जो डिजिटल मीडिया पे जो भी फेक न्यूज़, इंतशारी खबर, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ये फैलती है, उस पे हम सब का फर्ज है कि उसका मुकाबला करें, उसको एक्सपोज करें और उन लोगों को एक्सपोज करें जो इन माशरे में इंतशार फैलाने के लिए ये फैलाते रहते हैं। देखिए, अब एक मिसाल है चीनी की जो है कीमतों के बारे में फेक न्यूज़ आती है और सारे मुल्क से शॉर्टेज हो जाती है। ये एक सर्कल है, जो स्पेकुलेशन होता है कि चीनी महंगी होने जा रही है, हम लोगों के पास जो पड़े होते हैं वो लोग उसको छुपा लेते हैं और ये स्पेकुलेशन की वजह से सारा मामला खराब हो जाता है। ये हम लोगों ने देखा, दुकानों में चीनी पड़ी हुई थी, टीवी पर टिकर चला महंगी हो रही, उन्होंने वहीं पे 10-20 रुपए जो है ज्यादा कर दिए। तो ये कौम इस तरह नहीं बनेगी। सिर्फ हुकूमत नहीं, आवाम को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना होगा। अपने अतराफ में जितना हम कर सकते हैं, जब वो जिम्मेदारी के साथ हम अपना काम करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी बेहतर होगा, आवाम के लिए भी सहूलियात बेहतर होगी और शायद हुक्मरान भी हमारी फिर इज्जत करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सिद्दीक यूसुफी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का माशाल्लाह प्लानिंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके चेक एंड बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि पहले भी इस तरह एक्टिविस्ट थे, फिर कुछ पॉलिटिशियंस ने उनको ले लिया, व्हाटएवर जो भी उनका सिस्टम था, तो फिर वो जब बुरा भी करते थे ये लोग उनका अच्छा कहते थे। तो हम मेक श्योर किस तरह करेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्लाम और पाकिस्तान के लिए लड़ेगा और किसी के लिए नहीं, मतलब पर्सनल इशूज़ के लिए नहीं। आपने बड़ी अहम बात की है कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो है खासतौर पर जो एक तंजीम बनती है तो उसका अपना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये एक ऐसा निज़ाम है जो कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी उसका ये मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो चेक एंड बैलेंस का सबसे बेहतरीन जो मेंबर है यही सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस है, क्योंकि ऐसी एसोसिएशन जो कि एसोसिएशन किसी से बाहर से कंट्रोल नहीं होती बल्कि ये एसोसिएशन अंदर से कंट्रोल होती है। आप लोग जो मेंबर हैं यही चेक एंड बैलेंस करेंगे। जब आप एक चीज़ को जब देखेंगे और आप यही तो नजर है, यही तो हम इज्तिमाई तौर पर हासिल करना चाहते हैं कि हम उस नज़र से जब देखेंगे तो हमें एजेंडा भी नजर आएगा, हमें लोगों का रुझान भी पता चलेगा कि ये किस तरह जा रही है। अगर एक खास तरफ जा रही है तो मेंबर के जाते खुद एक जमहूरी ताकत के तौर पर खुद ही उसको गाइड करेंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर। तो ये बड़ा जबरदस्त यही डेमोक्रेटिक का प्रिंसिपल है चेक एंड बैलेंस का। लेकिन जिस तरफ आपने तवज्जो दिलाई ये नेशनल का बड़ा अहम निज़ामी अमूर है और इसको जब ये एसोसिएशन आगे बढ़े अपने बायलॉज लिखे उसमें ये खुसूसी तौर पर सब देती है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम इमरान है, मेरा सलाह साहब से सवाल है। सलाह साहब दो क्वेश्चन हैं आपके साथ सामने। एक तो हम लोगों को हुकूमत और रियासत में फ़र्क बता दें। दूसरा, एक इंसिडेंट हुआ है उसकी नाकामी, रियासत की नाकामी कैसे है और हुकूमत की नाकामी कैसे नहीं? हुकूमत फर्क हम सब जाते हैं। देखिए, मैंने जो वाक़ई हुदूद की बात की आपसे, तो रियासत जो बनी है, रियासत एक ऐसी चीज़ है जो कि अनऑब्जर्वेबल फिनोमेना है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पकड़ के तोला और नापा जा सके। रियासत एक थोड़ी स्टेट जो है एक अनऑब्जर्वेबल फिनोमेना है, लेकिन इस ज़मीन पर अगर आप पॉलिटिकल साइंस की टर्म में इसको समझने की कोशिश करें तो रियासत कहते हैं एक ऐसे खिताए अर्ज़ को जहाँ पर कुछ लोग जिनकी आपस में कुछ चीज़ों पे हम आहंगी हो, एग्री करते हैं, जुबान की सूरत में हो सकती है, मजहब की सूरत में कुछ एग्री कर लें और आपस में इत्तेफाक राय से एक हुकूमत कायम कर लें जहाँ पे कुछ फैसला साजी के कुछ दस्तूर पैदा कर लें, इसको रियासत कहते हैं। ठीक है,
لیکن حکومت جو ہے حکومت چونکہ بدلتی رہتی ہے، ریاست قائم رہتی ہے. ریاست ایک تسلسل کا نام ہے. حکومتیں عوام بناتے ہیں، مختلف طریقے ہیں. کمیونزم کچھ اور طریقے سے کرتا ہے، جمہوری نظام کچھ اور طریقے سے، پارلیمنٹری سسٹم کسی اور طریقے سے کرتی ہے. تو حکومتیں آتی جاتی رہیں گی اور لیکن ریاست قائم رہے گی. اب جو آپ کا بنیادی سوال ہے جس پہ آپ نے اس موجودہ صورتحال سے بات کی، کیونکہ سرار صاحب نے بات کی کہ ایک جرم کو آپ یہ غور کریں اس بات کہ ریپ کو بنیادی طور پر آپ ایک شہری غیر محفوظ تھا، ایک غیر محفوظ دائرہ کار میں وہ موجود تھا، ایک مرد ہے اور جو بھی آپ چھوڑے اس کو، ایک شہری کے ساتھ ایک ناروا سلوک کیا گیا، ایک شہری کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا جو کہ رپورٹ ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے بیسک انفارمیشن، را انفارمیشن. اب اس کو رنگ لینا ہے آپ نے. اب اسکل ماسٹر جب اس کے ہاتھ میں آئیں گے، جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے وہ اس کو کیسے اٹھائیں گے؟ اگر آپ نے حکومت کی طرف جانا ہے، اگر آپ ایک مخالف حکومت مخالف پارٹی ہیں تو آپ ایک دفعہ ایک دم اس کے خلاف چلیں. اگر آپ نے پولیس کے اوپر لے کے جانا ہے تو آپ پولیس کی نااہلی کو سامنے لے آئیں گے. لیکن بنیادی طور پر یاد رکھیں معاشروں میں ہر طرح کے عنصر پائے جاتے ہیں، جرم ہوتے ہیں. جرم کی روک تھام کے لیے کبھی بھی کوئی بھی سسٹم حتمی نہیں ہوتا کہ مکمل طور پر جرم کا خاتمہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ کے نظام میں بھی ایسا ہی ہے. بہت سارے کام یہاں سے مجرم یہ چلے جائیں گے آخرت میں، وہاں پہ فیصلہ ہوگا. تو یاد رکھیں اسپن ماسٹرز ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں. خبر کو خبر کی حد تک رکھیں، اس کو سمجھیں کہ خبر کہاں جا رہی ہے، اب اسپن کی طرف جا رہا ہے. جو انہوں نے بات کی تھی وہ یاد رکھیں کہ ایک جرم کو جوڑا جا رہا ہے ریاست کے ناکام ہونے پہ. آپ کی یہ خبر جب ویسٹرن میڈیا میں جائے گی، اس ویسٹرن میڈیا میں پڑھنے والے جو بھی قاری ہیں وہ پہلے یہ بھول جائیں گے کہ ایک عورت یا ایک شخص کسی ایک خاص مسائل کا دو چار ہو، بلکہ وہ کیا کریں گے اس کو پاکستان سے ہو. اور لارجر ایجنڈا جو ہے اس لارجر، اس بات کو میں بس ختم کرتا ہوں. ایک مثال جو آپ سب جانتے ہیں، اندھیرے میں ہاتھی کو ایک شخص کو کہا کہ 3 شخص بھیجے گئے کہ ہاتھی کو پہچانو. تو ایک آدمی نے ہاتھ ڈالا اس کی سوڑ پہ اور باہر آ کے اس نے بتایا کہ یہ ایک پائپ کی طرح کی چیز ہوتی ہے. دوسرے آدمی نے اس کی پوچھل پہ ہاتھ ڈالا اور کہا کہ ہاتھی جو ہے ایک برش نام کی چیز ہے. اور تیسرے نے اس کے پاؤں پہ ہاتھ ڈالا، اس نے کہا کہ ستون نامی چیز کیا ہے. تینوں نے ہاتھی دیکھا نہیں ہوا تھا، لیکن جتنا ان کو دکھایا انہوں نے سمجھ یہ ساتھ، اور وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے، وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے. ان کے مطابق ہاتھی واقعی ایک برش نامی چیز کا نام تھا اور ایک پائپ نامی چیز کا نام تھا، ایک ستون نامی چیز. یہ ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے میں انفارمیشن. ایک اجمالی خاکہ لینے کی ضرورت ہے. بڑے ایجنڈا کو سمجھیں، انشاءاللہ آپ کو ریاست میں حکومت میں اور ذہن میں سمجھ آئے گا. میں عمران بھائی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں اس کی ڈاکٹر صاحب کو مائک دیا کہ وہ یہ سوال بہتر طریقے سے سمجھا سکتے تھے. میری اتنی انفارمیشن نہیں جان رہی ہے. پھر ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا کہ ہم لوگ جب تنقید کریں تو حکومت اور ریاست میں فرق کرنا سیکھیں. حکومتیں کامیاب ہوتی ہیں، حکومتیں ناکام ہوتی ہیں. ریاست ایک زمین کا ٹکڑا ہے جہاں ہم آباد ہیں، جس سے وفاداری کا ہم درم آتے ہیں. حکومت کو بالکل کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں، ان سے سوال پوچھیں ان کی کارکردگی پہ. جو بھی ہو رہا ہے، جو شہریوں کو جو حفاظت ملنی چاہیے، جو حقوق ان کا حق ہے ان تک رسائی ہونی چاہیے، بالکل حکومت سے سوال ہوتا ہے. ریاست کا جو ایک زمین کا ٹکڑا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا وہ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ٹرک کی بتی یا غلط پٹری پہ لا دیتا ہے. شکریہ. اب میں سر ایک دو کوشچن اور السلام علیکم. میرا نام زبیر اکرم ہے. میں بابا جان پی ٹی آئی کے نام سے مشہور ہوں ٹویٹر پہ، بابا جان. تو ایسا ہے کہ سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے، جس طرح انڈیا ٹویٹر کے ساتھ ان کے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس میں ہمارا اکاؤنٹ بہت جلدی سسپینڈ ہو جاتا ہے. 3rd ڈگری جب ہم لوگ یوز کرتے ہیں، ہم لوگ جب ان کے لیے 3rd ڈگری یوز کرتے ہیں تب کی بات بتا رہا ہوں. 1st ڈگری 2nd ڈگری میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، صرف 3rd ڈگری میں پرابلم آتی ہے ہماری. کیونکہ ہم لوگ کچھ، یعنی یہ میں بات بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن کچھ گمنام سپاہی ہیں جو بہت زبردست قسم کا لڑتے ہیں، جن میں شاید میں آپ کو خیر نام نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جو بہت ٹائٹ قسم کے لڑتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد فوراً بعد کیا ہوتا ہے، ٹھیک آدھے گھنٹے 45 منٹ بعد ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے. میرے 15-20 ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں
خاص بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں آپ ایسا کریں کہ ایک چیز یہ شامل کر دیں کہ اکاؤنٹ سسپیشن نہ ہو ہم لوگوں کی. ٹھیک ہے, پھر ہم لوگ فلٹرائز ورڈز یوز کرتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. بٹ یہ ہے کہ اس میں یہ چیز لازم ایڈ کریں کہ اس جو ہمارا پلیٹ فارم بن رہا ہے اس میں اکاؤنٹ سسپینشن نہ ہو. یہ میں ایک مرتبہ عمران خان صاحب کو بھی اپنی ٹویٹ میں بتا چکا ہوں, ریکویسٹ کر چکا ہوں, لیکن ابھی تک فی الحال کوئی میں پاسبل کچھ پالیسیز ایسی ہیں جو ابھی تک نہیں بنی. جی سر. سر یہ جو آپ نے بات کی ہے انشاءاللہ اس کو جو ہے نا میری گزارش ہوگی کہ دوست اس کو ایجنڈے کا اس میں شامل کرے ایجنڈے میں. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اکاؤنٹ ریاست پاکستان یا ہندوستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ جو ہے نا ویریفائڈ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جو لوگ یا مذہب کی یا ریاست کی یا ہمارے ملک میں پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں کہیں پھٹا وغیرہ ہو جائے وہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے. تو یہ ہم انشاءاللہ اوپر گزارش کریں گے مقتدر حلقوں سے اور جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ سسپینشن سارے اکاؤنٹس ہم مینیج نہیں کر پاتے تو کم سے کم اس کا کوئی اس طرح لائحہ ہو کہ پاکستان میں ان کا کوئی بندہ بیٹھا ہو یہاں پہ کوئی ہو جس سے ہم کمپلین تو کر سکے وہ اکاؤنٹس واپس انسسپینڈ کرا سکے. انشاءاللہ بہت زبردست آپ نے بات کی ہے, اس کو ایجنڈے کے شامل کریں گے اس کو. السلام علیکم, my name is Fastly اور ٹویٹر پہ میرا اکاؤنٹ ہے ارکوری شیڈوز. آپ تمام پینل والوں سے جو بھی اس کوشچن کو بہتر سے ہینڈل کر سکیں. دو پارٹ میں میرا کوشچن ہے. ایک یہ کہ آپ لوگوں نے ایکٹیویزم اور سوشل ایکٹیویزم کی بات کی, لیکن آپ لوگوں نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہمارا لمٹ کدھر ہے اور ہم اس کی امبریلا میں کہاں تک فٹ آتے ہیں. اور نمبر سیکنڈ, ابھی گورنمنٹ فیوریبل ہے, ابھی ہمارے لیے اتنا پرابلم نہیں ہے. نیکسٹ کو جو بھی گورنمنٹ سٹنگ آتی ہے, جس طرح دھرنے کے دنوں میں پکڑ دھکڑ ہوتی تھی اور ہمیں ٹھیک ٹھاک پینٹی لگتی ہے, سالار بھائی تو مطلب بہت ایکسٹریم تک ان کو فیس کرنا پڑا. تو اس میں ایکٹیوسٹ کے لیے آپ لوگ کیا شیلٹر, کیا فرسٹ ایڈ یا کیا فرسٹ سروس پرووائڈ کرو گے؟ بیکاز بولنے کے لیے تو ہر کوئی بول سکتا ہے, بٹ دا تھنگ از کہ آفٹر کانسیکوینسز بلیڈنگ ہیڈ کے ساتھ پٹی کون لگائے گا؟ دیٹ از مائی کوسچن. تھینک یو. یار کانسٹیٹیوشن پاکستانی جو پہلے 40 آرٹیکل ہے وہ سارے ہمارے حقوق کے بارے میں. آرٹیکل 19A جو ہے وہ اسپیسیفکلی آزادی رائے کے بارے میں ہے جو ہم سمجھتے ہیں ہر پاکستانی کو حاصل ہونا چاہیے. لیکن ہماری کوششوں کی جو پہلے 40 آرٹیکل ہیں جو صرف مقتدر حلقوں کو ان کی رسائی ہے, ہم یہ چاہیں گے کہ عام ایکٹیوسٹ کو بھی وہ حقوق سارے ملے. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ابھی تو شاید جس سیاسی پارٹی کے ہم پولیٹیکل ورکر ہیں الگ چیز ہے, لیکن ان کی حکومتیں شاید ہمیں نہ اٹھایا جائے تو آپ کو کبھی پتہ نہیں کون ناراض ہو جائے کیا ہو جائے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. یہ پلیٹ فارم جو بنے گا یہ ہر حکومت میں چلے گا انشاءاللہ, اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, اس کے علاوہ جو ہے نا جو پروٹیسٹ ہو, دوسری چیز ہو, ایون وکیل تک جو ہے نا فراہم کرے اگر ہمارے کسی بھی ساتھی کے ساتھ ناجائز کچھ ہو. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے واقعی کوئی ہیرسمنٹ کی ہو, ہوتے ہیں لوگ خواتین کو تنگ کرتے ہیں, اس طرح کے معاملات بھی ہوئے کہ ہم لوگوں نے خود رپورٹ کی, اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا اگر اس کا کوئی کیس ہوتا. ناجائز جو بھی کسی ایکٹیوسٹ کے ساتھ کرے گا, جو مقتدر حلقے ہیں جو زور اپنی طاقت دکھانا چاہیں گے, انشاءاللہ ہر اس بندے کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اب میں کور گروپ کے تمام ممبرس کو دعوت دوں گا وہ اسٹیج پہ آئیں تاکہ اس موقع کی توسط سے ہم ڈیکلریشن سامنے رکھ سکیں جو ادھر